علم جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے میں لمبی بات میرے پاس وقت بھی نہیں ہے اور میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے جو ہے 4 شرائط کے ساتھ اگر یہ علم حاصل کیا جائے تو اس کے علم سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے، اور اگر اس کے بغیر حاصل کیا جائے تو بجائے فائدے کی نقصان پہنچے اور فتنہ بنے گا. ہمارے مفتی شفیع صاحب، مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس دنیا میں جتنے فتنے کڑے ہوئے، دنیا میں جتنے فتنے سب علماء نے بن، سب علماء سے نکلے اور ذہین علماء سے نکلے. کسی غیر عالم نے کوئی فتنہ دنیا میں ایجاد نہیں کیا. فتنہ کس نے ایجاد کیا؟ عالم نے کیا، اور ایسا عالم جو انتہائی ذہین. فرمایا کیا تھا وہ عالم جو ہے وہ غیر تربیت یافتہ عالم تھا، علم بغیر عمل کے تھا، اور علم بلا عمل کالشجر بلا ثمر. علم بغیر عمل کیسے؟ جیسے درخت بغیر پھل، کیسی وہ کاٹنے کی قابل ہے، جلانے کی قابل ہے. تو علم حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں چار شرطیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا. پہلا نمبر شرط کیا ہے؟ استاد کا ادب. استاد کا ادب جو ہے اگر نہ ہو، میں لمبی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، صرف مختصر اشارات کرتا ہوں. اگر آدمی کے اندر استاد کا ادب نہیں ہوگا، اللہ پاک اس کو علم نافع کی دولت سے نہیں نوازے. ہمارا ایک ساتھی تھا، ابھی پتہ نہیں زندہ ہے یا انتقال ہو گیا، اولا کے درجے سے لے کے دور حدیث تک. ہمارے زمانے میں درجہ دادیہ نہیں تھا، اولا سے کتابیں پڑھائی جاتی تھیں. درجہ اولا سے لے کے دور حدیث تک اول 2 نمبر سے نیچے نہیں آیا، لیکن اس کے اندر کیا تھا؟ استادوں کا ادب نہیں، اپنے علم پر غرور و گمن. بعض استادوں کا مذاق اڑاتا. اللہ کی شان، وہ جب فارغ ہوا، ہم اپنے ساتھی کا بولتے ہیں، جب فارغ ہوا پہلے فاروقیے میں لگ گیا، وہاں کچھ دن چلا، پھر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ سے اختلاف ہو گیا، چھوڑ دیا. اس کے بعد یہاں واٹر پمپ پہ ایک آغا صاحب تھے، ان کے مدرسے میں لگ گیا، وہاں سے بھی چھوڑ دیا. اور اب ہم کو جو معلوم ہوا تو کیا کرتا ہے، اتنا قابل نہیں آدمی ٹھگے چلا، اور اب شاید زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے، کوئی ٹھیکا نہیں. تو اصل ادب ہے، استاد کا ادب ہونا چاہیے. اگر استاد کا ادب نہیں ہوگا، علم نافع نہیں ہوگا. تو مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے فتنے دنیا میں جو ایجاد کیے ہیں علماء نے. خیر کے دروازے بھی انہوں نے کھولے اور شر کی بھی. شر کے کس نے کھولے ہیں؟ جو بے تربیت یافتہ تھا، بغیر تربیت کے تھا، کسی کی صحبت نہیں حاصل کی، کسی اللہ والوں کے ساتھ نہیں، کسی جماعت میں نہیں گیا، تو ذہین بہت، قابل بہت، لہٰذا اس سے یہ سارا فتنہ ہے. سمجھ نہیں؟ تو ذہانت نہیں ہے شرط، قبولیت شرط ہے. قبولیت کس کے ساتھ آتی ہے؟ اس کے لیے پہلا شرط کیا ہے؟ استاد کا ادب. استاد کا ادب ہوگا، اللہ اس کے علوم سے آپ کو نوازے. ہمارے حضرت شیخ بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے جو اللہ نے یہ اتنا ذہانت دی ہے، یہ میں نے اپنے استاد کا اتنا ادب کیا کہ میں کشمیر میں مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ تھے، ان کے ساتھ گیا تو فرمایا کہ مجھے جس کمرے میں انہوں نے سلایا وہ آب و ہوا بدلنے کے لیے گئے، صحت خراب ہو گئی تھی، دیوبند میں کشمیر گئے. تو حضرت نے فرمایا میں بھی ساتھ گیا. تو کہا جس بستر کو مجھے دیے سونے کے لیے، میں جتنا دن رہا میں اس بستر پہ نہیں سویا. میں نے کہا یہ میرے استاد کا بستر ہے، میں یہ بنوری کا یہ گندا بدن اس پہ کیسے سویا. اس سے آگے فرمایا مجھے جولاب لگ گئی. تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے ایک دوائی بنائی جولاب کی، فرمایا مجھے وہ دیا تو تم اس کو استعمال کرو. کہا میں نے ایسا ادب کیا کہ میں نے دل میں کہا کہ بنوری تیرا یہ گندا پیٹ اور حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک ہاتھوں سے بنی ہوئی پاک دوائی یہ اس گندے پیٹ میں جائے گی. بولا میں نے وہ دوائی استعمال کی. کئی دن تک میں جولاب کی تکلیف برداشت کرتا رہا، لیکن میں نے ادب، یہ ادب ہے، شریعت کا قانون ہے، لیکن ادب کے جو ہے وہ اصول اپنے الگ ہوتے ہیں. تو پہلا شرط کیا ہے؟ استاد کا ادب. دوسرا شرط کیا ہے؟ کتاب کا ادب. یہ کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اس کو ادب کیسے کہتے ہیں؟ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو علم کا چلتا پھرتا کتب خانہ کہتے ہیں. کیوں بولتے تھے؟ کہ وہ فتح القدیر ایک دفعہ دیکھا جو 8 جلد کی پتلی باریک خط سے مصری 8 جلدوں کی، اور ایک جلد 700-800 صفحات کی، اور 15-16 سال کے بعد بھی اگر کوئی ان سے پوچھتا تھا تو حضرت فرماتے تھے
یہ فلاں جلد کے فلاں صفحے کی فلاں لکیر میں آپ کو یہ مسئلہ ملے. ایسا اللہ نے دیا. یہ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ یہ ذہانت کیوں دی؟ کہتے ہیں حضرت نے فرمایا میرے اندر دو باتیں. ایک تو میں ساری زندگی جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے کسی دینی کتاب کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں کرا. اور دوسرا فرمایا میں نے کسی دینی کتاب کو اپنا تابع نہیں بنا. تابع کیا؟ میں لیٹا ہوں کتاب میں ایسے دیکھا یا میں 1 کروڑ پہ ہوں. نہیں، میں کتاب کے سامنے ایسا بیٹھتا تھا جیسے ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھا ہو یا ایک مرید اپنے پیر کے سامنے دو زانوں کے بیٹھا. اور کہتے ہیں جہاں کتاب کا حاشیہ بڑا ہوتا تھا تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کتاب کو نہیں موڑتے تھے، خود اس کے پیچھے مڑتے تھے کہ کتاب کو میں اپنا تابع نہیں بناؤں، میں کتاب کا تابع بناؤں. تو دوسرا شرط کیا ہے؟ کتاب کا ادب. تیسرا شرط کیا ہے؟ مسجد کا ادب. طالب علم ہر وقت مسجد میں رہتے ہیں، سمجھتے ہیں ہمارا گھر. یہ ہمارا گھر نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے. کہتے ہیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں جب جاتے تھے تو ایسے ادب سے رہتے تھے کہ جب کسی کو آواز دینا ہوتا تو زور سے آواز نہیں کرتے تھے، کھل کر مارتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے گھر کو ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے کھول دیا ہے. نہیں تو آج کسی بادشاہ کے گھر پہ آپ جاؤ یا کسی بادشاہ کے دفتر میں جاؤ تو کتنے پاپڑ دینے پڑتے. چونکہ اللہ بہت بڑا مہربان ہے اس لیے اس کے گھر ہر جگہ کھلے. نہیں تو اگر مسجد کے اوپر لاکھوں روپے کا ٹکٹ لگایا جائے کہ بھائی اتنا لاکھ روپے ادا کرو پھر مسجد میں جاؤ تو تب بھی کم، کیونکہ یہاں ہر وقت فرشتوں کی مجلسیں ہوتی، اللہ کی رحمتیں برستی. مسجد کی ہر حصے میں اللہ کی رحمتیں برستی. اس لیے دیکھو نا مسجد کی کتنی پاکیزگی. مسجد کے اندر جنب آدمی کو جانا جائز ہے، حائضہ نفاس والی عورت کو جانا جائز. کیوں؟ یہ ہر جگہ جا سکتی، مسجد میں نہیں جا سکتی. یہ اللہ کا گھر ہے، شہنشاہ کا گھر ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے. جس نے اس کا ادب کیا اس کو اللہ پاک اپنے رحمتوں سے نوازے. اور اگر ادب نہیں کیا، بے ادبی کی، تو وہ علم نافع سے معروم ہو جائے. ہمارے علاقے میں ہم نے بہت سارے لوگوں طالب علموں کو دیکھا جو رات کو مسجدوں میں ناشتے تھے، پتہ نہیں کیا کرتے تھے، پرانے زمانے کیا تھے. آج ہم ان کو دیکھتے ہیں وہ عالم تو بن گئے لیکن لوگوں کے دروازوں پہ بیٹھے ہوئے چوکی جاری ہے. سمجھ گئے؟ تو تیسرا ادب کیا ہے؟ مسجد کا ادب. اور چوتھا ادب کیا ہے؟ مدرسے کا ادب. آج ہمیں ان مدرسوں کا قدر نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ استادوں کی تنخواہ ہماری وجہ سے مل رہی، چندہ آ رہا ہے. ایک دور تھا کہ طالب علم ایک کتاب کے لیے ایک استاد کی بات ہے. آپ حضرت شیخ کی فضائل اعمال میں حکایت صحابہ میں صحابہ کی علمی ولولہ وہ پڑھے، اس کے واقعات پڑھے. محدثین نے ایک حدیث کے لیے کتنے لمبے سفر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا واقعات ہے کہ ان کو معلوم ہوا کہ فلاں مصر کے اندر ایک آدمی، ایک محدث کو ایک حدیث معلوم ہے. تو حضرت مدینہ منورہ سے چلے مصر گئے اس کے پاس ایک حدیث سیکھنے کے لیے. اور وہاں جب پہنچے تو پتہ لگا کہ وہ آرام فرما رہے تھے. ان کے دروازے پہ بیٹھ گئے کہ جب تک یہ جاگے نہیں. کہتے وہ نہیں، انہوں نے آرام کیا. کب جاگے؟ جب باہر نکلے تو یہ بیٹھے رہے. بولا حضرت آپ کب سے؟ بولا میں اتنے ٹینشن. بھائی تم نے جگایا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6000 بھائی ہو مدینہ منورہ سے آئے. انہوں نے کہا نہیں، میں نے بے ادبی سمجھی کہ میں حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں اور میں ان کے آرام میں خلل بن جاؤں. آپ کو اللہ پاک سارا علم ایک ہی جگہ اکٹھا بیٹھ کے ایک ہی جگہ جو ہے دیتے ہیں. اور مدرسے کے اندر کتاب بھی آپ کو تیار مل جائے. پہلے زمانے میں کتابیں بھی نہیں ہوتی، ہاتھ سے لکھتے تھے. ہمارے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم لوگ پشاور میں پڑھتے تھے اور کھانے کا جب وقت آتا تھا 3 میل دور جا کر ہم وہاں سے گاؤں سے وظیفے مانگتے تھے اور اس کو لاتے تھے. اور وہ بھی کیا ملتا تھا؟ جو کی روٹی ملتی. اور اس کے ساتھ کھانا کیا ہوتا تھا؟ لسی ہوتی. اور لسی کو ہم ایک گوڑ کرتے تھے اور جو کی روٹی. میں نے خود 6 مہینے دیکھا ہے. ہمارے گاؤں میں میں طالب علم تھا اس وقت 8-9 سال کا. اس میں گئے تو کھانے میں صبح شام کیا آتا تھا؟ جو کی روٹی آتی تھی، لسی آتی. وہ لسی چونکہ تھوڑا طالب علم زیادہ تھے اس میں گاف ڈالتے تھے یہ زیادہ نہیں پی، اس لسی کو گوٹ زیادہ نہ کرے. اور اگر گندم کی روٹی آتی تھی یہ مجھے خود یاد ہے
ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ایک نوالا دیتے طالب علم کو. چاول آتا تو ہم اس کو ایسے ایک ایک نوالا دیتے تبرکی. اور آپ کو صبح شام گندم کی روٹی بھی مدرسہ مہیا کرتی ہے, گوشت بھی مہیا کرتے ہیں. وہاں گوشت کا نام ہی نہیں تھا. ہم نے زندگی میں جب 6 مہینے تک رہے ہم نے کبھی گوشت نہیں دیکھا. چاول کبھی آ جاتے تھے کسی کے گھر سے, گندم کی روٹی آ جائے. تو میرے دوست بزرگوں, اللہ پاک نے آپ کو یہ زندگی اور یہ موقع دیا ہے ان ادبوں کا لحاظ سے. اور آخری بات کیا ہے, اپنے وقت کا لحاظ سے. اللہ نے یہ وقت جو دیا آپ کو نا, وہ دوبارہ نہیں ملے گا.